بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جس سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرے گی، پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ جو کا پانی پیتے ہیں، ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد مت نہائیں، ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کریں، ورنہ جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا، لونگ ہم وزن لیں، پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور انگلی سے دانتوں پر لگائیں۔ دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ جو عورتیں چلغوزہ کھاتی ہیں وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے، اس پانی سے منہ دھو لیا کرو، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے رکھیں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ایسا گھر جس میں جاندار کی تصویریں لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی پانی میں ڈال کر پیو۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جائے گی۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہیں۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ بٹیرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ لیں بوڑھے ہو جائیں گے، طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو، اس گھر میں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھیں۔ خوش باش بچہ اداس نظر آنے لگے تو وجہ جانیں۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیں۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کریں۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔
ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے غسل کریں، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ دوسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں، بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو یا رقیبو کی تسبیح اول آخر درود شریف پڑھیں۔ یہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھانا کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے۔ 90% لوگ جو باتیں میسج پر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کہہ پاتے۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ بھاری ہوتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کے استعمال سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے رہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد 2 چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام ایک چٹکی کھانے سے چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ جب چھینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کیا کریں۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ اگر بال زیادہ جڑنے لگے ہیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دیں۔ اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے آ جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات دور ہو جائیں گے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں اگر وہ کالے رنگ کی ہوں تو یہ جلدی میلی نہیں ہوں گی اور مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر پر ٹھنڈا پانی بدن پر بہائیں۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ جو سیب کا استعمال کرتے ہیں ان کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف کے ڈال دیں۔ دار چینی اور چینی بھی شامل کریں۔ اس کو دن میں 2 بار استعمال کریں۔
انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ لیموں کا اچار کھانے سے وزن بڑھنا رک جائے گا۔ دودھ میں اسپغول اور انار دانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے کی جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ شکرکندی کھانے سے پھیپھڑے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ چائے کا استعمال چھوڑ دیں اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کے کوئی مخالف نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ کھیرہ جسمانی توانائی بڑھاتا ہے، بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرتا ہے، جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھیرہ کھانے کی عادت اپنائیں، جسم کو مختلف بیماریوں سے بچائیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ سردی کے موسم میں روزانہ 2-3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ دھوپ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے، پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جس عورت کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اسے مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز زبان کو کڑوی محسوس ہو، سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ سردی میں فالج اور ہارٹ اٹیک کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ لوگ سردی میں اکثر پانی نہیں پیتے، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور خون جم جاتا ہے۔ سردی میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، لہٰذا گرم مشروبات کا زیادہ استعمال کریں اور نیم گرم پانی پئیں اور اپنے جسم کو گرم رکھیں۔ بعض اوقات پانی کے کھارے ہونے کی وجہ سے صابن بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے تو نہانے کے بعد پینے کے قابل صاف پانی سے ایک بار سر کو دھو لیں۔ رات کو دودھ پی کر فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا اور اس سے آپ کو پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر اور کانوں پر پسینہ آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت ملنے والی ہے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا رس صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالو اور سر کو خوب دھو لو۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سب جوئیں مر جائیں گی۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی جوئیں ڈال کر ابال لیں اور اس تیل کو محفوظ کر لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پاؤں کے تلووں پر مالش کریں اور کمال دیکھیں۔ کیلے اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پینے سے وزن بڑھتا ہے اور نیا خون بنتا ہے۔